آئیے آج ہم ایک ایسے ادبی شاہکار کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو صرف ایک ناول نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کا نوحہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا۔ مبارک ہو، تمہارا پاکستان بن گیا۔ سوچئے، یہ الفاظ جب کمال نے چمپا سے کہے ہوں گے تو ان میں خوشی سے زیادہ کتنا طنز اور کتنی تلخی ہوگی۔ یہ ایک جملہ اس پورے جذباتی طوفان کو ظاہر کرتا ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ بات 1947 کی ہے۔ نقشے پر ایک لکیر کھینچی گئی اور اس ایک لکیر نے صرف زمین کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ قومیں، گھر اور دل بھی تقسیم کر دیے۔ یہ کہانی اسی سیاسی فیصلے کی انسانی قیمت کے بارے میں ہے۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے باب میں قدم رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی یہ تقسیم عام لوگوں کے لیے کیسے ایک ذاتی اور پھر ایک آفاقی المیہ بن گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہیں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، میرا جسم تھر تھر کانپتا ہے، میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ دراصل بھگوت گیتا سے ہیں، جہاں ارجن اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کے خیال سے کانپ اٹھتا ہے۔ ناول کا ایک کردار بالکل یہی کیفیت محسوس کرتا ہے جو تقسیم کے دوران ہونے والی خانہ جنگی کی ہولناکی کی بہترین عکاسی ہے۔ اب اس بڑے تاریخی منظرنامے سے کہانی ہمیں ہندوستان کے دل لکھنؤ شہر میں لے چلتی ہے، جہاں ایک بہت ہی ذاتی ڈرامہ جنم لے رہا ہے۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے چمپا احمد سے، جسے کمال کی روانگی کا سامنا ہے۔ کمال نئے ملک پاکستان جا رہا ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کے بیچ کی جدائی نہیں بلکہ ایک پورے دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ لیکن ایک ہی الوداع پر رد عمل دیکھیے، بالکل مختلف۔ ایک طرف چمپا ہے جو گہرے دکھ اور الجھن کا شکار ہے، اور دوسری طرف اس کی کزن تہمینہ جو غصے اور دھوکے کے احساس سے بھری ہوئی ہے۔ وہ چمپا کو اس کے آنسوؤں پر ڈانٹتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقسیم نے ایک ہی خاندان کے اندر کتنے پیچیدہ اور متضاد جذبات کو جنم دیا تھا۔ اور جب چمپا وہاں سے جاتی ہے تو وہ بارش میں بھیگے ایک ایسے منظر میں گم ہو جاتی ہے جہاں ہوا میں جیسے خون کی بو رچی بسی ہو۔ یہ منظر صرف موسم کا حال نہیں بتا رہا بلکہ یہ اس دور کے خاتمے اور آنے والی تباہی کا ایک خوفناک اشارہ ہے۔ ہندوستان میں جب یہ طوفان برپا تھا تو ٹھیک اسی وقت کہانی کا ایک اور دھاگا انگلینڈ میں بنا جا رہا تھا، جہاں ایک بالکل مختلف کردار ایک متوازی حقیقت جی رہا تھا۔ ہزاروں میل دور وہی تاریخی ٹوٹ پھوٹ ایک مختلف قسم کا بھوت پیدا کر رہی تھی۔ یہ نو آبادیاتی طاقت کا بھوت تھا جو اب خود اپنے زوال کا سامنا کر رہا تھا۔ یعنی کہانی صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات سلطنت کے مرکز تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ملیے سیرل ایشلے سے، ایک زوال پذیر برطانوی امیر خاندان کا وارث، کیمبرج میں فلسفے کا طالب علم اور دوسری جنگ عظیم کا سابق پائلٹ، لیکن اتنی شناختوں کے باوجود وہ اپنے ہی آبائی گھر میں خود کو ایک سیاح کی طرح محسوس کرتا ہے، اپنی ہی جڑوں سے کٹا ہوا، بے گھر۔ تو سوال یہ ہے کہ سیرل کی یہ ذاتی بے چینی آتی کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں دراصل برطانوی سلطنت کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ سیرل کے خاندان کی کہانی سلطنت کے عروج و زوال کی ہی کہانی ہے۔ 18ویں صدی میں اس کا ایک پرکھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے دولت بناتا ہے۔ 19ویں صدی تک وہ اشرافیہ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن پھر آتا ہے 1947۔ ہندوستان میں برطانوی راج کا خاتمہ ان کے زوال کا آغاز تھا، اور آج ملایا سے کینیا تک ان کے 9 آبادیاتی اثاثے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کی دولت بھی۔ اس کو ایک سلطنت کی بیلنس شیٹ سمجھ لیں۔ ماضی کی خوشحالی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے منافع اور ربڑ کے باغات پر قائم تھی، اب آزادی کے بعد کے مسائل، بغاوتوں اور مقامی شورشوں کی نظر ہو چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ان کا خاندانی محل اب سیاحوں کو ٹکٹ پر دکھایا جاتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، سیریل ایک ایسی میراث کا وارث ہے جو اسی سلطنت پر بنی تھی جس کے خاتمے نے چمپا اور کمال جیسی لاکھوں زندگیوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اور یہیں آ کر آخر میں یہ دونوں متوازی کہانیاں ایک مشترکہ تھیم کی تلاش میں آپس میں مل جاتی ہیں، اور وہ تھیم ہے گھر کی تلاش۔ چاہے لکھنؤ ہو یا کیمبرج، تمام کردار بے سہارا ہیں۔ تاریخ کی لہروں نے انہیں ان کے ماضی اور ان کی شناخت سے کاٹ کر الگ کر دیا ہے۔ وہ سب اسی آگ کے دریا میں بہہ رہے ہیں۔ وہ سب ایک ایسی دنیا میں اپنے پن کے احساس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکی ہے۔ یہ صرف تقسیم کی کہانی نہیں بلکہ گھر اور شناخت کی تلاش کی ایک لازوال انسانی جدوجہد کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ جب تاریخ کا دریا اپنا رخ بدلتا ہے تو انسان کو ساحل کہاں ملتا ہے؟